آپ سب کی بھرپور تعلیم میں ایونجلسٹ پرویز عالم خداوند کا زندہ پاک کلام آپ نے شیئر کریں گے۔ ہلیلویا۔ مجھے پتا ہے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہم شارٹ ہی میسج کریں گے تاکہ جلدی سے ہم خدا کے کلام کے لیے جس کے لیے ہم نے خیمہ سجایا ہم اس کو جلدی سے ختم کریں گے۔ میرے عزیزو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے کو ہے وہ ہے سلویشن، یعنی جس کا مطلب ہے نجات۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بڑی تہذیب سے، بڑے مہذب انداز سے خدا کے کلام کو، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ ٹائم میں اس کو ہم ختم کر دیں، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کس کس کے پاس ہے؟ کلام پاک کس کس کے پاس ہے؟ جو کہ ہمارا روحانی ہتھیار ہے، کیونکہ ہماری جنگ تلواروں یا نیزوں سے نہیں بلکہ خدا کے زندہ کلام سے ہے، جو کہ بند بند اور گودے گودے کو چیر کر نکل جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے متی 19 باب 23 تا 26 آیت نکالیں گے، اور ہم اس کو جلدی سے، جس نے بھی یہ حوالہ نکال لیا ہے، جلدی سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ متی 19 باب 23 تا 26 آیت۔ متی 19 باب 23 تا 26 آیت۔ جس کسی نے جلدی سے نکال لیا ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ اس کو جلدی سے پڑھ دے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام سے ہم تلاوت کریں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19 باب اور اس کی 19 سے 23 آیت تک۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، 23 سے 26۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ برکت ہو خدا کے زندہ پاک کلام کے تلاوت کی۔ آمین۔ بچوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز خاموشی سے سنیں۔ ہم یہاں پر خدا کے کلام کو لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر 2 لوگ بھی بیٹھیں گے تو ہم نے تو اس کو سنا کے ہی جانا ہے، کیونکہ خدا نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا کر جائیں گے۔ آج کا کلام جو کہ متی 19 باب 23 تا 26 آیت سے پڑھا گیا، میں اس کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد، جو غور طلب بات ہے، جو آیت ہے وہ یہ ہے، شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ آمین۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہمیں خدا نے دیا ہے
وہ ہے سالویشن، نجات۔ نجات ہم دیکھیں گے کہ ورڈ لفظ نجات ہے کیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم لفظ نجات پر غور کریں تو لفظ نجات کا مطلب ہے مخلصی، رہائی، چھٹکارا، گناہوں سے آزادی، گناہوں سے معافی یا فریڈم، یعنی فریڈم فرام سنس، اس کا مطلب ہے نجات۔ ہم اس ورڈ کو جو کہ سلویشن ہے، جو کہ نجات ہے، اس کو دیکھیں گے کہ آیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میرے عزیزو، جب اس دنیا کو، اس ورلڈ کو، اس کائنات کو تخلیق کیا گیا تو خدا نے آدم اور حوا کو، انسان کو بڑے ہی پیار سے، بڑے ہی اچھے طریقے سے، بڑے ہی مخلص انداز سے کہ وہ انسان کا دوست رہے اور انسان کے ساتھ ہمیشہ باتیں کرتا رہے، اس نے یہ سوچ کر انسان کو اس دھرتی پر جنم دیا یا اس دھرتی پر پیدا کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب آدم اور حوا کو اس زمین پر خدا نے اتار دیا، اس زمین پر جب اس کو جنم مل گیا تو کیا انسان خدا کے ساتھ وفادار رہا؟ یہ ہے آج کا کویسچن کہ کیا انسان کو، جس کو خدا نے بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی خلوص سے پیدا کیا، کیا وہ خدا کے ساتھ مخلص رہا؟ نہیں، بلکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو اس زمین پر بنا دیا تو ان کو منع کیا کہ تم اس باغ کے جو بیچ میں درخت لگایا گیا ہے اس کا پھل نہ کھانا۔ لیکن چونکہ ابلیس جو کہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، وہ وہاں پر موجود ہوا اور اس نے دیکھا کہ انسان اور خدا کا آپس میں بہت پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ سے اس کو بڑی ہی جیلسی محسوس ہوئی، اس کو حسد ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ انسان اور خدا کا تو بڑا میل ملاپ ہے، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس میل اور اس ملاپ کو توڑ دوں گا۔ اور میرے عزیزو، ابلیس جو کہ یہ چاہتا ہے کہ انسان برباد، انسان تباہ ہو جائے، وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب رہا۔ اس نے انسان کو ورگلا کر اس پھل کی طرف راغب کیا جو کہ جس سے خدا نے اس کو منع کیا تھا۔ جب انسان نے وہ پھل جس کو خدا نے منع کیا تھا کھا لیا تو وہ قربت، وہ کنیکشن جو انسان اور خدا کے درمیان تھا وہ ٹوٹ گیا، ان کے درمیان آپس میں خلا پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ خدا نے انسان کو بڑی ہی محبت سے پیدا کیا تھا، اس لیے خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا رہے۔ اس لیے خدا نے انسان سے دوبارہ ملاپ کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور وہ پلان کیا تھا کہ خدا نے آپ کے، میرے اور دنیا کے نجات دہندہ یسوع المسیح کو انسان کی شکل میں اس دنیا پر اتارا تاکہ وہ ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے اور کفارہ دے، اور ہمارا کنیکشن جو کہ خدا اور انسان کا آپس میں ٹوٹ چکا تھا اس کو ملائے۔ اب ہم دیکھیں گے مسلم مذاہب کی روح سے کہ مسلم مذاہب میں جو نجات ہے اس کے لیے کیا تگودو کی جاتی ہے۔ اگر ہم یہودیت میں ورڈ نجات کی طرف غور کریں
تو جو یہودیت میں ورڈ نجات کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے یہوشوا۔ یہوشوا جو یہودیت میں ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ نجات دہندہ، نجات دینے والا یا نجات۔ اسی طرح اگر ہم مسیحی اعتبار سے ورڈ نجات کو دیکھیں تو یہاں پر ایک عبرانی ورڈ ہے جو کہ ہے سوتوران۔ کیا ورڈ ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آخر تک؟ جو مسیحیت میں عبرانی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نجات میں، نجات کے لیے، وہ ہے سوتوران۔ اور سوتوران کا مطلب بھی کیا ہے؟ نجات، مخلصی، چھٹکارا، گناہوں سے آزادی۔ اسی طرح اگر ہم سنسکرت کا مطالعہ کریں تو سنسکرت میں جو سلویشن کے لیے، جو نجات کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے موکش۔ کیا ورڈ ہے؟ موکش۔ موکش کا کیا مطلب ہے؟ نجات، مخلصی یا چھٹکارا۔ اسی طرح اگر ہم دین اسلام کی طرف آئے جو کہ یہاں پر میجورٹی ہے، دین اسلام جو کہ نجات کے لیے ورڈ استعمال کرتا ہے وہ ہے مکتی۔ اور مکتی کا بھی یہی مطلب ہے، نجات، خلاصی یا رہائی۔ یہ تو ہم نے دیکھا مختلف مذاہب میں لفظ نجات کے کیا معنی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہودیت کا بغور مطالعہ کریں، کی شرط ہے یہودیت میں وہ ہے اخلاقی شریعت پر عمل کرنا، کہ اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تبھی آپ نجات پا سکیں گے، ادروائز ممکن نہیں۔ اسی طرح جو چوتھی شرط اور جو مین پوائنٹ ہے ان کی نجات حاصل کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے قربانی۔ یعنی اگر ہم یہودیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو 4 شرائط پر عمل کرنی ہے: خدا پر بھروسہ کرنا، اخلاقی شریعت پر عمل کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور قربانی چڑھانا۔ اگر آپ یہ شرطیں پوری کرتے ہیں تو آپ نجات پا سکتے ہیں، ادروائز ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر ہم ہندو مذہب کی طرف آئیں تو ہندو مذہب میں اگر آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں، ان کی بھی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلا ورڈ جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کرما ماک۔ دا ورڈ از کرما ماک۔ کرما ماک کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر عمل کرنا۔ اسی طرح جو سیکنڈ ورڈ یا دوسرا طریقہ ان میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے جناماک۔ جناماک کا مطلب ہے خدا کا علم حاصل کرنا، خدا کے بارے میں جاننا۔ پہلا کیا؟ کرما ماک، یعنی آپ اچھے کرم کریں تبھی آپ نجات پا سکتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے جناماک کہ آپ خدا کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح ان میں ورڈ استعمال ہوتا ہے سادھو آشرم۔ جو سادھو آشرم کا مطلب بھی ہے وہ ہے کہ آپ سادھو بن جائیں، آپ جنگلوں میں چلے جائیں، بیابانوں میں چلے جائیں، آپ فقیر کی طرح، بابوں کی طرح آپ بھیس بدل کر کسی جگہ پر بیٹھ جائیں تبھی آپ نجات پا سکتے ہیں، ادروائز نجات نہیں۔ اسی طرح وہ اور بھی ان کے طریقہ کار ہیں، لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے۔ وہ سنیاس آشرم یا بھکتی مارگ، اس طرح کے ورڈز ہیں جو استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ کار ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس تیسرا مذہب ہے وہ ہے آریہ مذہب۔ آریہ مذہب میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو آپ نجات پا سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو آپ نجات نہیں پا سکتے، آپ سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔